اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار رواہ ابن ماجہ من حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت ہے انہی سے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث پاک کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس سلسلے کی یہ دوسری حدیث ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، کیونکہ جو الگ رہا وہ آگ میں جائے گا، وہ الگ ہی آگ میں جائے گا۔ اسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا اور ان سے ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو قرآن و سنت کی کو مضبوطی سے پکڑنے کے باب کی احادیث کا سلسلہ ہے، کافی دن سے جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اس میں کثیر روایات ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا درس ہو چکا ہے۔ ابھی اس کے اندر ایک خاص موضوع وہ چل رہا ہے اور اس سلسلے کی یہ تیسری حدیث پاک ہے، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع ہونے نہیں دے گا۔ اسی کو اگر دوسرے لفظوں میں ہم کنورٹ کریں، اور وہ بھی ان احادیث میں آ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ حدیث پاک کے جو الفاظ تھے، جو ہم اب سے پہلے دو روایت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ حدیث کے الفاظ بہت زبردست ہیں اور کھلا ہوا ثبوت ہیں۔ جو موضوع چل رہا ہے اس پر فرمایا گیا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یعنی سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ وہ جنت میں جائے گا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ گروہ کون سا، تو حضور نے اسے ملت کا نام دیا، اوروں کو دیا فرقے کا نام اور اسے دیا ملت کا نام، اور پھر فرمایا کہ وہ بڑا گروہ ہے، اس کو ملت کا نام دیا اور فرمایا کہ وہ بڑا گروہ ہے۔ تو یہی بات مختلف الفاظ کے ساتھ اب ہمارے پاس تیسری مرتبہ آ رہی ہے، اور اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تلقین فرمائی ہے کہ فرمایا بڑے گروہ کی پیروی کرو، اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نام بھی عطا فرمایا، اس ملت کو، اس بڑے گروہ کو، باقی تو فرقے ہیں، وہ ملت ہے، اسے نام بھی عطا فرمایا۔ فرمایا السواد العظم، یعنی بڑا گروہ۔ تو سواد اعظم کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمایا، اور حدیث پاک کے شارحین فرماتے ہیں کہ چاروں ائمہ فقہا کی پیروی کرنے والے اور ان کے عقائد کی پیروی کرنے والے، یعنی وہی عقیدہ رکھنے والے جو چاروں ائمہ کا، بلکہ یوں سمجھ لیں جمی ائمہ محدثین کا عقیدہ، جمی ائمہ فقہا نے بھی اسی کو تلقین فرمایا، اور عمل کے لحاظ سے چاروں ائمہ فقہا کے عمل کرنے والے جو اہل السنہ ہیں وہی سواد اعظم ہیں۔
کیونکہ آپ دنیا میں پھر کر دیکھ لیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پوری دنیا میں چلے جائیں اور جا کر آپ مسلمانوں کے مختلف جو طبقہ ہائے فکر ہیں، جو مختلف مکتبہ ہائے فکر ہیں، ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں، آپ جا کر کے ان کو دیکھیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو اہل سنت جو یا رسول اللہ کہنے والے، اہل سنت جو درود و سلام پڑھنے والے، ان کی تعداد آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ملے گی۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنے والے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کوئی الفاظ اگر تھوڑا سا بھی کم ہے تو اس کو بھی گوارا نہ کرنے والے، ایسا نہیں ہے کہ صرف حنفی ہی ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اندر حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، تو چاروں ائمہ کی تقلید کرنے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ ملیں گے۔ اس لیے سواد اعظم یہی اہل سنہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اگر ان کی پیروی کرو گے، اب وہ پیروی کس چیز میں ہے؟ یہ یاد رکھیں، وہ پیروی ہے عقیدے میں، عقائد میں، اور کچھ اعمال میں بھی سمجھ لیں۔ عقیدے میں پیروی کہ جو عام طور پر امت کے عقائد ہیں، متعلقہ توحید، متعلقہ رسالت، وہی عقیدے اپنائے رکھیں تو سمجھ لیں آپ اسی بڑے گروہ میں ہیں۔ اگر آپ غلط عقیدے رکھیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں یا نئے عقیدے اختیار کریں گے جو کہ واقعی ضرور بالضرور غلط ہی ہوں گے، کیونکہ کوئی نیا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو صحیح عقائد تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، صحابہ کو، اور ان سے تابعین تبع تابعین کو، اور ان سے ائمہ محدثین فقہا اور اولیاء کو مل چکے ہیں تمام عقیدے اور مسائل، اور وہی ہم تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا ان عقیدوں میں کوئی کمی کرنا یا ان کو بڑھانا یہ نیا عقیدہ ہوگا۔ ہرگز بھی نیا عقیدہ قابل قبول نہیں، نیا عقیدہ کبھی بھی درست نہیں کہلا سکتا، نیا عقیدہ ہمیشہ باطل ہے اور مردود ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جو لفظ نبی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اور آپ سید المرسلین ہیں۔ پھر اس سے ذرا اور آگے چلیں ہم تو ہم کہیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ کوئی اصلی نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، کسی بھی قسم کا کوئی نبی حضور کے بعد نہیں آ سکتا۔ خاتم النبیین کے یہی معنی، یہی تشریح، یہی شرح، یہی قرآن کی تفسیر ہمیں صحابہ نے سکھائی، صحابہ نے ائمہ محدثین کو سکھائی، اولیاء کو ملی، وہیں سے یہ ہم تک پہنچی۔ لہٰذا خاتم النبیین کے معنی قطعی طور پر خاتم ہیں۔ اگر آ کر اس کے کوئی نئے معنی کر کے نیا عقیدہ نکالے تو وہ عقیدہ سراسر باطل ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی نیا آنے والا یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ خاتم کے معنی وہ خاتم النبیین سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، بلکہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ اس سے مراد تو یہ ہے کہ نبیوں کو مہر لگانے والے۔ خاتم جو ہے وہ عربی میں مہر کو بھی کہتے ہیں۔ اب آ کر کوئی نیا عقیدہ رائج کرے کہ حضور خاتم النبی نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ کے بعد معاذ اللہ کوئی نبی آ سکتا ہے، آپ تو صرف نبیوں کو مہر لگانے والے ہیں، تو یہ تشریح، یہ تفسیر، یہ سب باطل ہوگی، اور اس پر عقیدے کی جو بنیاد رکھی جائے گی وہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہوگا، اسلامی عقیدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا عقائد وہی پرانے چلیں گے، نئے عقیدے ہمیشہ باطل و فاسد عقائد ہوں گے، کبھی حق عقیدہ نیا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب نبی کے معنی کر کے پھر اس پہ یہ عقیدہ رکھنا تو
تو یہ ہوا نیا عقیدہ۔ اب سواد اعظم کا جو عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے، کسی بھی معنوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہی اصل عقیدہ ہے جو اس پر ہے، سواد اعظم میں ہے۔ جو اس سے الگ ہے، جو نبی کو نعوذ باللہ مہر لگانے والا مانتا ہے اور آخری نبی نہیں مانتا، وہ سواد اعظم سے نکل گیا تو سمجھ لو جنت کے راستے سے بھی الگ ہو گیا اور پہنچے گا کہاں؟ جہنم میں، ٹھیک ہے نا، اور ایماندار قطعی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ بنا لیا جائے سواد اعظم کے خلاف کہ حدیث پاک جو ہے نعوذ باللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، ہمیں نعوذ باللہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کامل مکمل کتاب ہے، ہم اسی کو آخری کتاب جو ہے بس اسی پہ عمل کریں گے، حدیث کو نہیں ہم مانیں گے۔ تو پھر یہ بتائیں کہ کوئی قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے دکھا دے، قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کے دکھائی کیسے پڑھی جائے گی؟ قرآن پڑھ کر غسل کر کے دکھا دے، قرآن پڑھ کر صحیح معنوں میں جو وضو ہے وہ کر کے دکھا دے، قرآن میں سے دوسرے جو معاملات ہیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، جیسے لکھا بھئی ویسے ہی پڑھو اور پھر ویسے ہی کرو، نہ تو نماز پڑھ سکتے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں رکوع کا ذکر ہے بھائی، سجدے کا ذکر بھی ہے، قیام کا ذکر بھی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ حدیث کو چھوڑ کر کیا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ حضور نے سکھایا نا طریقہ نماز کا، بتایا سجدہ کیا ہے، کیسے کیا جائے گا، عملی طور پر صحابہ کو کر کے دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی یصلی، فرمایا جیسے مجھے پڑھتے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ اب جو کہتا ہے قرآن کافی ہے، اس نے تو حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، وہ دیکھنا چاہتا بھی نہیں۔ کیوں؟ حدیث جو نہیں پڑھنا چاہتا، حضور کا عمل نہیں دیکھنا چاہتا۔ حدیث پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ سامنے حضور کے عمل کو دیکھ رہے۔ تو اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے والی نماز، سنت والی نماز، اس کا وہ قائل نہیں ہے۔ حدیث کا منکر جو ہے، حدیث کو وہ مانتا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں 5 اعضاء زمین پر لگائے، پیشانی مبارک لگا، جو اعضاء لگتے ہیں سے، لیکن اب وہ جو ہے یعنی حدیث کو مان نہیں رہا۔ تو اب اس میں لکھا ہے قرآن پاک میں بھی سجدہ بھی کرنا ہے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع بھی کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، قیام میں کھڑے بھی ہونا ہے، اللہ کی تسبیح و تسبیحوہ، تسبیح بھی کرنی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو کر لی اس نے اکٹھی، اب ذرا بتائے بے تسبیح کون سی کرے گا؟ کھول قرآن، التحیات دکھا، اس میں کھول قرآن، اس میں سجدے کی تسبیح دکھا، قرآن کھول، اس میں رکوع کی تسبیح دکھا، قرآن پاک کو کھول، اس کے اندر درود پاک کون سا پڑھنا ہے وہ دکھا، نماز میں دعا کا حکم بھی ہے، پھر قرآن کھول، اس میں سے دعا دکھا، دعا کون سی پڑھنی ہے۔ حدیث کا تجھے پرہیز ہے، وہاں سے کچھ نہ دکھا، قرآن میں سے دکھا۔ قرآن میں سے دیکھ کر پڑھ کر تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تجھے کیا معلوم فرمایا سجدہ کر، تجھے کیا معلوم سجدے کی شکل کیا ہے، سجدہ کیسے کیا جائے گا، پھر فرمایا گیا ورکعوا مع، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تجھے کیا معلوم کہ رکوع کیسے کیا جائے گا؟ ادھر تو حدیث کا انکار بھی کرتا ہے، ادھر تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ بھی کرتا ہے۔ تجھے کس نے بتایا؟ قرآن میں تو لکھا نہیں ہے کہ سجدہ ایسے ہوگا، رکوع ایسے ہوگا۔ لا محالہ تو حدیث کو نہ ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، پھر حدیث کے مطابق نماز بھی پڑھتا ہے، تو تیرا دعویٰ باطل ہے، اور اس دعوے کے اندر جو تیرا عقیدہ ہے وہ بھی باطل ہے۔ تو آج کوئی نیا عقیدہ بنائے گا کہ حدیث پاک کو نعوذ باللہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بندہ بھی سواد اعظم سے الگ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنا عقیدہ بڑے گروہ سے الگ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے بڑا گروہ ایصال ثواب کو ماننے والا ہے، وہ ایصال ثواب کسی فوت شدہ کے نام کا کنواں کھدوا کر
پانی کی سبیل لگا کر، ٹھنڈے پانی کا کولر لگا کر کیا جائے، وہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے، وہ ختم شریف میں قرآن پاک پڑھ کر سامنے کوئی کھانا رکھ کر، کوئی طعام، کوئی مشروب رکھ کر اس کا ثواب بھیجا جائے اور اس کو لوگوں کو کھلایا جائے، تو سواد اعظم اس چیز کو مانتا ہے۔ میں یہاں پر وہ بحث نہیں کروں گا کہ وہ کہاں سے ثابت ہے، اگر ثابت نہ ہوتا تو دلیل اتنی ہی دوں گا، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے، اگر ثابت نہ ہوتا تو سواد اعظم اس کام کو کر نہ رہا ہوتا۔ اگر ام سعد کے کنویں کا پانی پینا جائز ہے تو امام حسین کے نام کا شربت پینا بھی جائز ہے۔ وہ پانی زمین سے ہی نکلا ہے، ام سعد کے کنویں کا پانی بھی زمین سے، امام حسین کی سبیل کا پانی بھی زمین سے، لیکن سبیل کا پانی پیتے وقت یہ خیال کیا کریں کہ وہ سواد اعظم کا ہو، یہ شرط ہے۔ کس کا ہو؟ بڑے گروہ کا، سواد اعظم کا ہو۔ پئیں جتنا مرضی پئیں، امام حسین کے نام کا لنگر جتنا مرضی کھائیں، اگر صحابہ کھجوریں بانٹیں وہ جائز ہے، تو آج کے دور میں اگر میٹھے چاول بنا کر امام حسین کے نام پر تقسیم کیے جائیں، امام حسین کے نام پر شیرینی تقسیم کی جائے، تو وہ کیسے ناجائز ہے؟ جس چیز کو سواد اعظم نے اپنایا ہے اسی چیز کو اپنا لیں، نجات پانے والے بھی ہوں گے، جنت میں جانے والے بھی ہوں گے، زندگی بھی اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کے مطابق، موت بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایمان پر، اور آخری مقام جنت۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا جب سواد اعظم فرمایا بڑی جماعت کہ یہ ہدایت پر رہنے والی ہے، تو لازمی بات ہے، حدیثیں بھی موجود ہیں اس کی تائید میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہی بہت بڑا حصہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں سے لے کر وہاں تک سواد اعظم ہی ہے۔ دنیا میں بھی کامیابیاں اسی کے لیے، قبر میں بھی کامیابیاں سواد اعظم کے لیے، اور میدان قیامت میں سرخرو ہونا بھی سواد اعظم کے لیے، پل صراط پر آسانی سے گزرنا بھی سواد اعظم کے لیے، اور آخری مقام جنت میں بھی بلند درجات والا سواد اعظم کے لیے۔ تو کبھی اس سواد اعظم سے الگ نہ ہونا ہمیں حدیث میں یہ بتا دیا گیا، اور نہ صرف حضور نے یہ فرمایا بلکہ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ بھی فرمائی۔ کیا؟ فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ فِي النَّارِ، فرمایا کیونکہ پس جو الگ رہا، یعنی سواد اعظم سے، پس فرمایا جو الگ رہا وہ الگ ہی آگ میں جائے گا، الگ ہی آگ میں جائے گا، کیونکہ یہ تو نہیں جائیں گے، تو الگ رہا، یعنی یوں سمجھ لو، آسان کر کے آپ کی زبان میں سمجھاؤں، یہاں دنیا میں رہا الگ، تو قیامت کے میدان میں بھی یہاں جو الگ رہا، نہ اس عقیدے پر رہا، نہ جناب ان اعمال پر رہا، تو یہاں سواد اعظم سے رہا الگ، تو میدان قیامت میں بھی الگ، اور مقامات جنت و جہنم میں بھی الگ، یعنی وہ باقی جنت میں یہ الگ ہو کر، کیونکہ یہاں پر الگ تھا تو وہاں بھی الگ ہی رہے گا، اور الگ ہی جہنم میں جائے گا۔ سواد اعظم کا کوئی اس کے ساتھ کا جہنم میں نہیں جائے گا، ہم فیہا خالدون والا ہو کر کوئی بھی سواد اعظم سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ جائیں گے جو اپنے برے اعمال کی سزا بھگت کر پھر وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور بہت سارے تو وہ ہوں گے ڈائریکٹ ہی جنت میں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جہنم میں جائے گا نا، یہ کون سے طریقے سے جائے گا؟ جہنم میں دو طرح سے ہیں جانے والے، ایک وہ ہیں جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور دوسرے وہ ہیں جو جہنم میں فرمایا گیا ہم فیہا خالدون، ان کا داخلہ دائمی ہوگا۔ جو سواد اعظم سے الگ رہا وہ ہم فیہا خالدون میں شامل ہوگا۔ خالدون وہ لوگ ہیں دائمی جہنمی، جن کو کبھی جنت جانا نصیب نہیں ہوگا، جہنم سے کبھی نکالا ہی نہیں جائے گا۔
ٹھیک ہے نا، جہنم سے کبھی، کیونکہ اگر اعمال غلط ہوں، عقیدہ درست ہو تو عارضی جہنم، اور اگر عقیدہ غلط ہو تو پھر دائمی جہنم۔ تو سواد اعظم والا طریقہ، اسی کا سا عمل، ڈائریکٹ جنت۔ سواد اعظم والا عقیدہ، عمل میں تھوڑی گڑبڑ تو جنت ہے، لیکن جہنم میں سزا بھگت کر پھر سواد اعظم کے ساتھ دوبارہ پھر، کیونکہ یہاں اعمال میں عارضی طور پر تھوڑا سا الگ ہو گیا تھا، جتنا ہوا تھا اتنا ہی وہاں بھی ہوگا، عارضی داخلہ پھر جنت۔ لیکن جو عقیدے کے اندر یہاں الگ رہا، جو عقیدے کے اندر یہاں مکمل طور پر الگ رہا، وہاں بھی مکمل طور پر الگ، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ تو اس حدیث پاک کا جو مقصود ہے وہ آپ کو بیان کر دیا کہ ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو، اس سے جو الگ رہا وہ آگ میں الگ ہی جائے گا۔